اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے تو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ بھلا بتلاؤ کہ تم جو منی ٹپکاتے ہو کیا تم نے اسے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہارے جیسے دوسرے لوگ تمہارے بدلے میں لے آئیں اور یہ کہ تمہیں ایسی چیز میں پیدا کر دیں جنہیں تمہیں علم نہ ہو، حالانکہ تم پہلی پیدائش سے باخبر ہو، پھر کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ بھلا بتلاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی کرنے والے ہو یا ہم اس کی کھیتی کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں تو تم بھوچکے رہ جاؤ گے کہ ہم پر تاوان ہو گیا، یا یہ کہ ہم تو بد نصیب ہیں۔ بھلا بتلاؤ کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم اس کو بھرے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں تو کیا تم شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ بھلا بتلاؤ کہ وہ آگ جو تم سلگاتے ہو تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو نصیحت بنایا ہے اور صحرائی سفر کرنے والوں کے لیے فائدے کی چیز، لہذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ سورہ واقعہ کی تفسیر چل رہی ہے اور اس سورت کے آغاز میں آپ کو اس سورت کے سارے مضامین سمجھا دیے گئے تھے کہ اس سورت کے اندر انسانوں کے 3 گروہوں کے تقسیم کی بات کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ کل قیامت کے دن 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک گروہ السابقون السابقون کا ہوگا، ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہوگا اور ایک گروہ اصحاب الشمال کا ہوگا۔ اور ان تینوں کے کیا حالات ہیں، ان کو کیا حالات آگے چل کر پیش آنے والے ہیں، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی اور ان تینوں گروہوں کا بیان ہو چکا۔ السابقون السابقون کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ وہ جماعت ہے جو ہر نیک کام میں دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، جو اعمال خیر میں سبقت کر جانے والی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور مقرب بندے، بلکہ اخص الخاص، خاصوں میں بھی خاص بندے ہیں، جن کا جینا، جن کا مرنا، جن کا سوچنا، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، ان کا ہر عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جو ہر نیک کام میں خاموشی سے آگے بڑھ کر اس میں اپنا حصہ درج کروا لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا کہ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقامات ادا کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے بالکل سامنے رہیں گے اور ان کو ملنے والی جنت اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ گزشتہ
سورہ رحمان میں بھی آیا اور اس صورت کے اندر بھی آ چکا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ میں نے آپ کو بتلایا تھا اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، اس کے بارے میں اس صورت کے اندر کہا گیا کہ دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں کیا ہی کہنا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور یہ بھی اہل جنت میں سے ہوں گے، لیکن ان کا مقام السابقون السابقون سے تھوڑا نیچے درجے کا ہوگا، اور ان کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ ان کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف رہیں گے۔ اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور ان سے مراد مشرک اور کافر ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے دین کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہیں لائے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا، سخت سزائیں ان کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور یہ لوگ اللہ کے عرش کے بائیں طرف رکھی جائیں گے۔ ان تین گروہوں کا بیان بنیادی طور پر اس صورت کے اندر آیا ہے، اور ان کو جو سزائیں ملیں گی، جس قسم کا کھانا ملے گا، ان کے بعد الموت پر جو اعتراضات تھے اس کے جوابات بھی دیے گئے۔ آج کی جو آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ابھی ہم لوگوں نے سنا، اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کیا ہماری ان قدرتوں میں تم غور نہیں کرتے ہو کہ ان تمام چیزوں کا خالق کون ہے، یہ تمام انتظامات تمہارے لیے کون کر رہا؟ اگر تم غور کرو تو پھر تم اس کے خالق تک پہنچو، اسی کی عبادت کرو، اسی پر ایمان لاؤ، اسی کے سامنے سجدہ کرو، کسی کو اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا نہ کرو۔ یعنی یہ قرآن کریم کا اپنا ایک انداز، اپنا ایک اسلوب ہے۔ کئی جگہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سمجھاتا ہے، پہلے ان کے اعتراضات کا جواب دے کر، ماضی میں گزرے ہوئے قومیں اور ان کے پیغمبروں کے حالات بیان کر کے، ان کے ساتھ آئے ہوئے حالات کو بیان کر کے، ان کی طرف سے جو بار بار تکذیب اور انکار پایا گیا اس کے بدلے میں ان کو جو سزائیں ملی اس کو بیان کر کے۔ اور ایک طریقہ یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر موجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں اس کا بیان کرتا ہے، اس کی تخلیق کا بیان کرتا ہے، اس کے سارے فوائد اور نقصانات کا بیان کرتا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ان میں غور کرو اور اس کے خالق تک پہنچو، اور اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جیسے آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اسی طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیق کو بیان کر کے، اپنی قدرت کو بیان کر کے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو جس خدا نے یہ سارے کام کیے ہیں وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کی کیا کی جائے، عبادت کی جائے، اسی کو ایک خدا مانا جائے، اسی کو سپر پاور مانا جائے، اور اسی کے سامنے سجدہ کی جائے۔ لہذا کہا گیا نحن خلقناکم، ارے معاملہ یہ ہے کہ تم کو تو ہم نے ہی پیدا کیا ہے، یہ بتلاؤ تمہاری تخلیق میں کسی اور کا دخل ہے؟ روزانہ جو انسان بن کے پیدا ہو رہے ہیں یہ بتلاؤ اس میں کسی اور کا دخل ہے؟ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ فلولا تصدقون، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو؟ بھائی جو ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے پیدا کرنے والے ہیں، ہم تمہاری پرورش کرنے والے ہیں، ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں، ہم تمہاری موت کا مالک ہیں، ہم تمہاری صحت اور بیماری کے مالک ہیں، جب ساری چیزوں کا اختیار ہمارے پاس ہے، پھر تم کیوں ہماری تصدیق نہیں کرتے ہو؟ ہمیں خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہمارے ساتھ دوسرے کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ جڑا دیکھو افرأیتم ما تمنون، دیکھو تمہاری تخلیق کیسے ہم کرتے اس کے بارے میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا، تھوڑا اس کو تفصیل سے بیان کر کہا دیکھو افرأیتم ما تمنون، بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، اس منی کا خالق کون ہے؟ کہ تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اس منی کو تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ مطلب یہ کہ اس سے ایک مراد یہ کہ خاص طور پر وہ منی جو انسان کے جسم میں بنتا ہے اس کی کہاں سے بنتا ہے؟ بھائی جو منی کا جو قطرہ تیار ہوا اس کی تخلیق کرنے والی ذات کون ہے؟ میں ہوں۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس منی کے ذریعے جو انسان دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اس منی کو جو 9 مہینے کے مرحلہ وار طریقے سے گزارتے ہوئے پھر بچپنا اور جوانی اور بڑھاپے تک جو پورا پروسیس ہے انسان کی تخلیق کا، ایک منی کی قطرہ سے لے کر موت تک، اس پوری تخلیق، اس پورے مرحلہ وار جو حالات ہیں اس میں گزارنے والی ذات کون ہے؟ اس کے ذریعے سے انسان پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ہماری ہے نا بھائی، کہ تم تو اس کو نہیں بناتے ہو، تمہارا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، خود اس منی کی پیدائش میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے،
تو انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بتلاؤ کہ تم خالق ہو یا ہم خالق ہیں. سن لو، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کا فیصلہ کر رکھا ہے. وما نحن بمسبوقین، اور کوئی نہیں جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں، پیدا کر دیں. کوئی نہیں اس بات سے عاجز کر سکے. کتنے لوگ تھے آج چلے گئے، ہم نے ان کی جگہ تم کو رکھا ہے، کل تم کو ختم کر دیں گے، دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ پر لا کر کھڑا کر دیں گے. کیا کوئی روک سکا آج تک؟ کوئی اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے اس بات کا مقابلہ کر سکا کہ نہیں میں نہیں مروں گا، میرا جگہ کوئی اور نہیں لے گا، میرا مقام کوئی اور حاصل نہیں کرے گا، میری پوزیشن پر کوئی اور نہیں آئے گا، میری کرسی پر کوئی اور نہیں بیٹھے گا؟ ایسا ہوا کبھی؟ کوئی اس بات سے عاجز نہیں کر سکتا ہے. بلکہ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تم کو چاہے جس چیز میں چاہے ہم تم کو ایسی چیزیں پیدا کر دیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. یعنی ہم تمہیں یہاں سے اٹھائیں اور کہیں اور کسی اور دنیا میں پہنچا دیں، پھر تمہیں کسی اور دنیا میں پیدا کر کے ہم دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے آخرت کے اندر ظاہر کر دیں، اور تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہے، اور کوئی ہم کو اس سے روک بھی نہیں سکتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، ارے بھائی پہلی پیدائش کا تو تمہیں خبر ہے، پھر کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ تمہیں یہ تو پتہ ہے نا پہلی مرتبہ جو تم پیدا ہوئے ہو، تمہارا جو وجود دکھ رہا ہے، اس کے پیدا کرنے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا دخل نہیں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. بھائی ہم اور آپ جو دنیا کے اندر آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ہماری جو پہلی پیدائش ہے، اس کے بارے میں ہمیں تو اس بات کا یقین اور علم ہے نا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا ہے. یعنی ہماری پیدائش میں کوئی اور شامل ہو، کوئی اور طاقت ہو، کوئی اور پاور ہو، کوئی اور ٹیکنالوجی، ایسا کچھ ہے؟ بتلائیے. نہیں ہے نا. تو تمہیں جو اپنی پہلی پیدائش کا علم ہے، پھر تم کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے ہو بھائی؟ تمہیں تو نصیحت قبول کرنا چاہیے نا کہ جو رب جس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا مجھے دوسری مرتبہ پیدا کر سکتا ہے. ایسا بعد الموت کا انکار کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. جب اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے میں کوئی اور اس کا مددگار نہیں ہے، کوئی اور اس کا معین نہیں ہے، کوئی اور اس کا سہارا نہیں تھا، تو پھر وہ دوبارہ ہمیں پیدا کرنے میں کیوں کسی دوسرے کا محتاج ہوگا؟ اور دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ یہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکے گا؟ اس کی دلیل لاؤ کچھ. اس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، وہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ ارے بھائی دیکھو، افرأیتم ما تحرثون، جو تم جوتتے ہو، جو بیج ڈالتے ہو کھیت کے اندر، بھلا بتلاؤ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کھیتی کو تم کاٹتے ہو، تم تیار کرتے ہو، یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم اس کھیتی کو کاٹنے والے، ہم اس کھیتی کو تیار کرنے والے، بتلاؤ. ارے بھائی زیادہ سے زیادہ تم کیا کرتے ہو؟ ایک بیج ڈال دیتے ہو زمین کے اندر، اس بیج کو زمین پھاڑ کر نکالنا، کوپل کی شکل میں تیار کرنا، پھر اس کو درخت کی شکل میں بنانا، پھر اس میں تمہارے استعمال کے لیے پھل اور غلے اور دیگر چیزوں کو پیدا کرنا، پھر ان چیزوں کا تمام طرح باہر کے حالات اور خارجی حالات سے اس کی حفاظت کر کے اس کو تمہارے لیے قابل استعمال بنانا، یہ پورا پروسیس کس کا ہے؟ بتلاؤ. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اس پورے کھیتی کو کاٹنے اور تیار کرنے میں تمہارا دخل ہے یا ہمارا ہے؟ بتاؤ. تم نے ایک بیج ڈالا، صرف آم کی ایک گٹھلی تم نے ڈال دی، اس پورے درخت کو تیار کر کے اس کے اوپر آم کا پیداوار اور پھل کا آنا. بتائیے کتنے لوگ آم کا درخت لگاتے، کیا سب کے درخت پر پھل آ جاتا ہر سال؟ اگر انسانوں کے دخل میں ہوتا ہے تو کون چاہے گا کہ میرے لگائے ہوئے درخت میں پھل نہ آئے اس سال؟ ہر آدمی کو آم پسند ہے، لیکن کسی درخت پر ہوتا ہے، کسی درخت پر نہیں ہوتا ہے. پتہ کیا چلا کہ کوئی ہے ذات جو اس کے اوپر پھل دے رہا ہے، اور اس درخت کو پھل سے محروم کر رکھا ہے اس نے. ہے کہ نہیں یہ بات؟ تو یہ پھل کا آنا یا غلے کا پیدا ہونا اور تمہارے قابل استعمال اس کا بنا دینا، یہ کون کر رہا ہے؟ تمہارا کوئی دخل ہے؟ بتلاؤ. تم زیادہ سے زیادہ خارجی طور پر اس کی کچھ حفاظت کرتے ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، باقی اس کے اندر پیداوار کی صلاحیت کا پیدا ہونا یہ کس کے اختیار سے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اختیار سے. اللہ نے کہا سنو، لو نشاء لجعلناہ حطاما،
فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون. ارے اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو چورا چورا کر دیں. تم نے جو غلہ کا بیج ڈالا تھا اور تم چاہ رہے تھے کہ وہ کھیتی بن کر تیار ہو اور تم دھان کاٹو، ہم چاہیں تو اس کے اوپر مصیبت لیا، اس کو چورا چورا کر دے، ہواؤں سے اڑا دے، طوفان برپا کر دے، اس کے اوپر اولے برسا دے. ہم چاہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دے، لہٰذا تم بھچک کے رہ جاؤ گے پھر اور کہو گے کہ ہم پر توان آ گیا، اس سال تو پیداوار ہی نہیں ہوئی، قرض ہو گیا ہمارے اوپر، ہم تو نقصان میں چلے گئے. بل نحن، بلکہ ہم بد نصیب ہیں. تم یہ کہتے پھرو گے پھر. ہمارے پاس یہ پاور اختیار ہے کہ ہم اس کو ضائع کر دیں، برباد کر دیں، ہلاک کر دیں، اس کو چورا چورا کر دیں، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے. تم بچا سکتے ہو؟ جب کسی کی کھیتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے اور اس کو ہلاک و برباد کرتا ہے، اس کے اندر بیماری پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر پیداوار کی کمی کر دیتا ہے، کیا کوئی انسان اس کو روک سکتا ہے؟ کسی انسان کے اختیار میں ہے کہ اس کو بچا لے؟ پھر انسان کیا کہتا ہے کہ بھائی ہمارے بہت قرض ہو گیا، اس سال پیداوار ہوئی نہیں اور سارا پیسہ اسی کے اندر لگ گیا. پھر کیا ہوتے ہیں؟ کسان خودکشی کر رہے ہیں. اگر کسانوں کے ہاتھ میں پیداوار ہوتی تو کیا کبھی آپ سنتے اس ملک کے اندر کسان کیا کر رہا ہے؟ خودکشی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اپنی محنت کا پھل حاصل کر لینا، پھل کہیں اور سے اس کو مل رہا تھا. اللہ نے کہا میرے بھائی افرأیتم الماء الذی تشربون، تم نے کبھی اس پانی میں غور کیا جو تم پیتے ہو؟ لاؤ، یہ تم نے ایک گلاس پانی لیا، اٹھایا اور پی لیا، بوتل کا ڈھکن کھولا، اٹھایا اور پی لیا، اور وہ پانی تمہیں مزیدار تمہیں مل رہا ہے، اس سے تمہاری پیاس بھی بجھ رہی ہے اور اس میں ذائقہ بھی ہے اور سیرابی بھی حاصل ہو رہی ہے. کیا تم نے کبھی اس پانی کے اندر غور کیا ہے؟ کیا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم اس پانی کو بھرے بادلوں سے برسانے والے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ بتلاؤ بھائی. پانی ہمیں اور آپ کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. کہاں؟ سمندروں پر، اور سمندروں کے ذریعے تمام دریاؤں اور نالیوں میں وہ پانی پہنچتا ہے. پھر اس سے بخارات اٹھتے ہیں، وہی بادل کی شکل میں جا کر پھر آسمان کے قریب جمع ہوتا ہے اور پھر پانی کو لے کر جمع ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے. تو ان بادلوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو پانی حاصل ہوتا ہے. پھر اس پانی کو انسان اپنے پینے کے استعمال کے لائق بناتا ہے. پورا جل بورڈ بنا رکھا ہے انسانوں نے، اور پھر وہ پانی مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ہماری اور آپ کی ٹوٹی اور نل تک پہنچتا ہے. بتلائیے، اللہ آسمان سے پانی نہ برسائے، دریاؤں سمندروں کو سکھا دے، دریاؤں سمندروں کا اللہ نظام ہی نہیں بناتا. زمین میں کہیں کوئی تالاب ہی نہیں ہوتا. کیا ہم نے اپنے تالاب بنایا ہے؟ ہم نے اپنے گنگا اور یمنا اور کیا نام ہے دامودر ندی بنا کے رکھا ہے؟ بتلائیے. انسان جب دنیا کے اندر آیا تو اس نے دیکھا نا جگہ جگہ پر دریائیں ہیں، ندیاں ہیں، سون ہے، سمندر ہے. انسانوں نے دیکھا نا، اللہ نے اس کے لیے بنا رکھا ہے. پھر اللہ نے بارش برسانے کا پورا ایک نظام بنایا نہیں بنایا؟ تو اللہ کے اس پورے نظام کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ایک گلاس پانی مل رہا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کبھی غور کرو کہ اس کو بھارے بادلوں سے کون برسانے والا ہے؟ کوئی انسان ہے؟ اگر بھرے بادلوں سے پانی برسانے کا کام انسان کر رہا ہوتا تو کہیں پانی کی کمی کی خبر آتی ہے ہمیں اور آپ کو؟ پیاس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہوتے کہیں، یا پانی کی کمی کی وجہ سے کہیں دنیا کے اندر کھیتی کی میں پیداوار کی کمی ہوتی؟ بتلائیے. اس سال کھیتی نہیں ہوئی. کیوں بھائی؟ بارش نہیں ہوئی. اگر بارش انسان کے اختیار میں ہوتا، پانی کا حصول انسان کے اختیار میں ہوتا، تو انسان کبھی ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے؟ کبھی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں؟ کہا سن لو، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں. وہ سارا پانی کا نظام تو بنا رکھا ہے، لیکن تم اس کا ایک گھونٹ اپنے گلے سے نہیں اتار پاتے. کڑوا پانی کہیں پیا ہے آپ نے؟ تھوڑا سا پانی آج کل ٹیسٹ گڑبڑا جائے نا انسان کا، پی نہیں پاتا ہے وہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پانی تمہیں میٹھا اور ذائقہ دار مل رہا ہے نا، ہم چاہیں گے تو اس پانی کو ہم کڑوا کر سکتے ہیں، اس کا پورا مزہ چینج کر سکتے ہیں. فلولا تشکرون، پھر بھی تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہو بھائی کہ اللہ تمہیں اتنا مزیدار اور ذائقہ دار اور میٹھا پانی اور ٹھنڈا پانی دستیاب کروا رہا ہے، تم اس سے مزے سے پی رہے ہو، تو تمہیں تو اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے نا. فلولا تشکرون. ارے چلو آگے بتلاؤ. افرأیتم النار التی تورون، کبھی اس آگ میں تم نے غور کیا جو تم سلگاتے ہو؟
جس آگ کو تم سلگاتے ہو اور اس کے ذریعے سے تم طرح طرح کے کام لیتے ہو، کبھی تم نے اس میں غور کیا ہے؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس آگ کے درخت کو ہم پیدا کرنے والے ہیں تم پیدا کرنے والے ہو؟ بتلاؤ۔ یا ایک خاص قسم کا درخت مراد ہے۔ عرب میں ایک درخت ہوتا ہے مرخ اور افار نام کا۔ اہل عرب کرتے کیا ہے کہ اس کی ٹہنیوں کو، ایک ٹہنی کو دوسری ٹہنی سے جب رگڑتے تھے نا، اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، ہم لوگ پتھر کے قسم کا ہوتا ہے، ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے آپ تیزی سے رگڑیں گے، اس سے چنگاری نکلتی ہے، اس سے آگ انسان سلگاتا ہے۔ تو اس درخت سے لوگ کیا کا کام لیا کرتے تھے؟ اہل عرب ماچس کا کام لیا کرتے تھے۔ آج کی زبان سمجھ لیجئے، ہم اور آپ ماچس سے کیا کام لیتے ہیں؟ آگ سلگانے کا۔ تو وہ لوگ اس درخت سے کیا کرتے تھے؟ آگ سلگانے کا کام لیتے تھے۔ اللہ نے کہا اب بتاؤ اس درخت کو کس نے پیدا کیا؟ انتم انشأتم شجرتها، تم نے درخت کو پیدا کیا ہے؟ بتاؤ۔ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے؟ فیصلہ کر لو، وہ درخت کہاں سے آیا؟ اب سنو، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس درخت کو نصیحت کا سامان بنایا ہے اور صحرائی سفر کرنے والوں کے لیے فائدے کی چیز بنائی۔ کیسے؟ کہ دیکھو تم غور کرو کہ جو اللہ درخت کو آگ کا ذریعہ بنا سکتا ہے، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ غور کرو، ارے درخت، لکڑی اور اس کے ذریعے سے آگ کا پیدا ہونا، کوئی تک ہے؟ سائنٹیفک کوئی تک ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھ لو تو اپنے عقل کا استعمال کرو، تمہارا عقل کہے گا بھئی آگ کے لیے بارود کا ہونا ضروری۔ درخت میں تو بارود ہوتا نہیں ہے، درخت تو ایسے ہی کیا ہوتی ہے، کوئی بھی درخت کو توڑ لیجیے، اس کے اندر نمی ہوگی، وہ تر ہوتی ہے۔ عام طور پہ درخت بھیگا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب اس درخت کے ذریعے اللہ کیا کر رہا ہے؟ آگ پیدا کر رہا ہے۔ بتلاؤ جو اللہ درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تمہیں دی ہوئی نعمتیں چھین نہیں سکتا ہے؟ تمہاری آنکھوں کی روشنی ختم نہیں کر سکتا ہے؟ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کر سکتا ہے؟ ہر چیز کی اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے۔ لہذا اگر وہ تمہیں دے رہا ہے، تمہیں حفاظت سے رکھا ہے، اگر وہ تمہیں مصیبتوں سے بچا رکھا ہے، تو تمہیں اس کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اور سنو، اتنا ہی نہیں، جب آگ پیدا ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے تمہارا ذہن کہاں جانا چاہیے؟ غور کر کے جہنم کی آگ کی طرف جانا چاہیے۔ اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو جہنم سے بچنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ درخت کیا ہوا؟ تمہارے لیے نصیحت کا سامان بنا کہ نہیں بنا؟ اور سن لو، وہ متاع للمقوین، اور جو لوگ صحرائی سفر کرتے ہیں، جنگلوں کا سفر کرتے ہیں، ان کے لیے یہی درخت کیا ہے؟ فائدے کی چیز ہے۔ اس کے ذریعے آگ سلگاتے ہیں اور اس آگ سے بہت سارا کام لیتے ہیں، ٹارچ کا کام لیتے ہیں، کھانا پکانے کا کام لیتے ہیں۔ ٹھنڈ کے موسم میں وہ مسافر کیا کرتے ہیں؟ آگ جلا کر گرمی حاصل کرنے کا کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام نعمتوں کو شمار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کہنا چاہتا ہے کہ ذرا غور کرو ان نعمتوں کے اندر، اس کا خالق میں ہوں، تمہاری کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ اور ہم چاہیں تو ان نعمتوں کو تمہارے لیے عذاب سے بدل دیں۔ یہی پانی جو میٹھا ہے وہ کڑوا ہو جائے، یہی آگ جو آج دستیاب ہے کل وہ مفقود ہو جائے، یہی صحت جو آج تمہارے پاس موجود ہے وہ ختم ہو جائے، یہی تمہارا جو وجود ہے، تمہیں جو وجود کی نعمت حاصل ہے یہ ضائع ہو جائے، تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، تمہیں ان نعمتوں کے اندر غور کر کے اس کے اصل حقیقی خالق تک پہنچنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا فسبح بسم ربک العظیم، اے پیغمبر آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرتے اسی کی پاکی بیان کیجیے، اسی کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اسی کی عبادت کیجیے، اسی کے سامنے سجدہ کیجیے، اس کے نام کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان کے اوپر جاری رکھیے، ہمیشہ اس کی پاکی بیان کیجیے، ہمیشہ آپ کی زبان پر اس کی حمد و ثنا ہو۔ وہ تمہارا پروردگار جو عظیم پروردگار ہے، عظیم الشان ذات ہے، جس نے یہ عظیم عظیم کارنامے انجام دیے ہیں اور اس نے انسانوں کے لیے ساری چیزیں بنائی ہے۔ لہذا حق کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جائے، ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے ذریعے امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ کے بارے میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہا
کرتے تھے۔ انسانوں کو حکم دیا گیا دراصل کہ انسان بھی کیا کرے، اپنے رب کو یاد رکھے، غفلت بھری زندگی نہ گزارے، اسی کی عبادت کرے، اسی کی رضا کے لیے ہر طرح کی کوششیں جاری رکھے۔ وآخر دعوانا